سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں، حالانکہ اس کے بیٹے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آنے والے انتخابات کی روشنی میں وزیر اعظم بننے کی اجازت لے لی ہے، لیکن آصف علی زرداری کے اسلام آباد کے ساتھ معاملات خراب کیوں ہوئے، الزامات کیا ہیں اور گڑبڑ کہاں ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری آنے والے انتخابات کی روشنی میں وزیر اعظم کیسے بنیں گے، اور اگر وزیر اعظم بنیں گے تو ان کو جو مسائل ہوں گے درپیش وہ کون سے ہوں گے۔ گڑھی خدا بخش میں شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری نے انتہائی مختصر خطاب کیا، 2-4-5 جملے ہیں۔ اس سے پہلے خطاب سے پہلے انہوں نے فلائنگ کس دیے عوام کو، اور ہمیشہ اس کا طریقہ واردات یہی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے مکے دکھائے اور اپنے بازو دکھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ یہ انہوں نے کس کو دکھائے؟ اسلام آباد پر الزامات لگانے سے پہلے اس کی ضرورت اس کو کیوں پیش آئی؟ آصف علی زرداری شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر اس کی حکمرانی چلتی ہے۔ انہوں نے جو خطاب فرمایا اس میں ایک دعویٰ یہ ہے کہ سارے قرض اتار دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شہید بھٹو کے جو قرض تھے، شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے ساتھ باقی جو عوام کے قرض تھے یا پارٹی کے قرض تھے، وہ انہوں نے اتار دیے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا، اور وہ اس کے حوالے سے بھی دعوے دار ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ سنبھالے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان غریب نہیں ہے، اسلام آباد کی سوچ کے ساتھ مسئلہ ہے، اور اصل میں بیسیکلی اسلام آباد غریب ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو سوچ نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا یہ دعویٰ اس حد تک تو درست ہے کہ عوام کے مسائل سیاستدان ہی سمجھ سکتے ہیں، اور سیاستدان ہی اس حوالے سے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں نے حل کیوں نہیں کیے، اس کا جواب تو سابق صدر آصف علی زرداری کسی نہ کسی موقع پر ضرور دیں گے، کیونکہ اب وہ اس نوبت پر تو آ گئے ہیں کہ اسلام آباد کی سوچ کا ایشو ہے۔ یہ صرف اس کی شکایت نہیں ہے، پاکستان میں بسنے والی اکثر قوموں کی شکایت یہی ہے کہ اسلام آباد کی سوچ کا رولا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان موجودہ حالات میں ہے۔ اب تو سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی یہ کہہ دیا۔ اس سے پہلے تو حیران کن بات یہ ہے کہ شکایت لیول پلینگ فیلڈ کی یا باقی مسائل کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو تھی، اب وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب یہ سابق صدر آصف علی زرداری اسلام آباد کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ اسلام آباد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے، یا مذاکرات کی صورتحال تھی، یا آنے والے اقدار کے حوالے سے جو جوڑ توڑ کے معاملات تھے، وہ شاید بن نہیں پا رہے۔ تو اسی وجہ سے سابق صدر آصف علی زرداری نے الزام عائد کیا ہے کہ اسلام آباد کی سوچ اچھی نہیں ہے، وہ ابھی بھی سمجھدار نہیں ہے، اور عوام کے مسائل کے حوالے سے، اس کی سوچ کے حوالے سے وہ مفلوج دماغ ہے، کیونکہ غریب جو ہے ذہنی طور پر۔ اور اس کے علاوہ سابق صدر آصف علی زرداری نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کی سوچ کا ایشو ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کرے۔ یہی تلقین کی ہے اپنے خطاب میں سابق صدر آصف زرداری نے، اور وہ کہتا ہے کہ اگلی باری سارے کام ہو جائیں گے، یا سارے کام کر کے دکھائیں گے۔ اب اگلی باری سال انتخابات ہیں، اس کے بعد اس کی باری ہوگی، یا اس کے بعد اس کی باری ہوگی، یہ اس کی وضاحت تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ معاملات فی الحال
ابھی تک نہیں بن پائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام آباد سے نہ صرف شکایت کی، اسلام آباد پر ایک سنگین الزام بھی عائد کیا کہ وہ غریب ہے اور اس کی سوچ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کے مسائل ابھی بھی جوں کے توں ہیں۔ تو یہ تو پیغام آ گیا سابق صدر آصف علی زرداری کا، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو 10 وعدے کیے وہ بالکل الٹ ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے الفاظ سے، ان کی تقریر سے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوچ کی بات ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ دکھائی دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری عوام کو ابھی بھی یہی آسرا دے رہی ہیں کہ ان کو اقتدار میں لائیں تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 10 وعدے ہیں آنے والے انتخابات کی روشنی میں جو بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں اپنی ماں کی شہادت کے روز برسی کے دن عوام کے ساتھ کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں عوام سے اجازت مانگی آنے والے انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کے انتخابات کے لیے۔ یہ انتخابات جو آنے والے ہوں گے اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ اسے اقتدار کے لیے سینچری سے زیادہ نشستیں چاہیے، تو اس لیے عوام تیار ہو جائے، دمادم مست کلندر کرے۔ سینچری سے زیادہ سیٹیں مطلب کہ قومی اسمبلی کی جو 266 جنرل نشستیں ہیں اس کے 100 سے زیادہ نشستیں۔ وعدے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آنے والے انتخابات کے بعد اگر وہ اقتدار میں آئے تو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ دگنی ہو جائے گی، دگنی کر دی جائے گی، اور سارے اضلاع میں انرجی، سیف انرجی جو توانائی کے منصوبے لگائے جائیں گے، اور عوام کو 300 یونٹ تک سولر بجلی مفت میں دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہاری کارڈ کا اعلان ہے، مزدور کارڈ کا اعلان ہے، اور نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ کا اعلان ہے۔ یہ بڑا اعلان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 70% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آئی یا وہ وزیر اعظم بنے جس کی وہ اجازت عوام سے لے چکے، تو اس کا یہ اعلان ہے کہ 1 سال کے لیے پاکستان میں جتنے بھی نوجوان بے روزگار ہیں ان کو 1 سال کے لیے جو بے روزگاری فنڈ دیا جائے گا تاکہ وہ روزگار کے مواقع ڈھونڈ سکیں یا روزگار حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بھوک مٹاؤ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انقلابی پروگرام ہوگا۔ یہ سارے مسائل ہیں جن کی نشاندہی بلاول بھٹو زرداری اپنے خطاب میں کر چکے۔ اس حوالے سے سوال ایک تو یہ ضرور بنتا ہے کہ اگر یہ سارے مسائل ہیں موجود تو بقول اس کے والد کے سابق صدر آصف علی زرداری کے سارے قرض اتار چکے، تو وہ قرض کون سے تھے؟ کیا وہ صرف قرض سیاسی تھے یا یہ عوامی جو قرض ہیں یہ تو ابھی بھی بقول بلاول بھٹو زرداری کے ابھی بھی موجود ہیں؟ عوام کو کہتے ہیں کہ تیار ہو جائیں دمادم مست کلندر کے لیے۔ میں نے اپنی سیاست میں ابھی آنے والے انتخابات میں اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ مجھے مشکل سے مشکل نشست دیں، میں وہی لڑوں گا۔ تو اب میں لاہور جو جا رہا ہوں وہ اس کا اصل مقصد مقابلہ کرنا ہے اس کھلاڑی سے جو ہمیشہ لاہور سے کھیلتا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ وہ سازش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ختم کیا جائے یا سیاست سے باہر نکالا جائے۔ میں اس سازش کو ناکام بناؤں گا تو میں لاہور جا رہا ہوں اور انتخابات لڑنے اور جا کر مقابلہ کروں گا۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا جو بھی آپ اس کو انتخاباتی منشور کہیں، یہ وعدے کہیں، انہوں نے اس موقع پہ کیے ہیں جب اس کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، اور اسی برسی کے بنیاد کے دن انہوں نے یہ عوام سے وعدے کیے، اور جو وعدے کیے اس کی وفا اس پر اب لازم ہو گئی ہے۔ نہ صرف اس کی وفا اس پر لازم ہے لیکن میرے خیال میں اس کے ذہن میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ جو مسائل ہیں جن کی نشاندہی وہ اپنے خطاب میں کر چکے یا وعدہ کر چکے کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ حل کریں گے، اس میں اکثر جو مسائل ہیں سندھ میں
موجود ہیں جہاں اس کی جماعت نے 15 سال حکمرانی کی۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی احتساب کی ضرورت ہے، جو سیاسی طور پر اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہی کر سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔